there were some good findings on China. چین کے بارے میں کچھ اچھی معلومات سامنے آئیں، خاص طور پر شنجیانگ اور کچھ دوسری جگہوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں خود اپنے ملک کو کور نہیں کیا گیا، لیکن اقوام متحدہ میں امریکہ کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ دوسرے ممالک عالمی سطح پر ہر سال نظر ثانی کا ایک عمل کرتے ہیں جن میں انہیں امریکہ کے حالات پر اپنی سفارشات امریکہ کو بھیجنے کا موقع ملتا ہے۔ گزشتہ سال ان کی رپورٹس نسل پرستی اور پولیس کی بربریت سمیت امریکہ کے حالات پر بہت ہی سخت اور حقیقت پسندانہ تھیں۔ یہ سب وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ انہیں حل کریں گے اور ہم اس کے منتظر ہیں۔ چین نے بھی کچھ ہفتے پہلے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک رپورٹ میں نسل پرستی، گن وائلنس اور کووڈ سے متعلق امریکہ پر تنقید کی ہے۔ یہ رپورٹ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ The United States absolutely has problems. امریکہ میں بالکل مسائل ہیں، لیکن حقیقت میں جو کچھ چین میں ہو رہا ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ امریکہ اور دنیا بھر کے دیگر جمہوری ملکوں میں مسائل ہیں، لیکن ان مسائل پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ایک آزاد میڈیا ہے جو ان مسائل پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن چین میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ چین امریکہ اور دوسرے جمہوری ملکوں کے ساتھ برابری کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی برابری نہیں ہے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ Cases like George Floyd and the attack. سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی ہلاکت اور اس سال جنوری میں امریکی کانگریس کی عمارت پر حملے جیسے واقعات نے انسانی حقوق کے علمبردار کی حیثیت سے امریکہ کے امیج کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ It's incredibly important actually for our work. یہ حقیقت میں ہیومن رائٹس واچ میں ہمارے کام کے لیے انتہائی اہم ہے کہ جب ہم امریکی خارجہ پالیسی پر توجہ مرکوز کریں تو ہم امریکہ کی اندرونی پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ امریکہ خود اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق سے کس طرح نمٹ رہا ہے، برسوں سے اس کی ساکھ اور جائز حیثیت اسی وجہ سے برقرار ہے، اور جب اندرونی طور پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو امریکی سفارتکاروں کے لیے پوری دنیا میں جانا اور ان پر انگلی اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ملک کی داخلہ پالیسی خارجہ پالیسی ہے اور وہ ان دونوں عوامل کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ اب چاہے وہ ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، وہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ That's what we're looking to see.